بس اندر یہی لکھا ہے، اردو بولنے والے سپاہی نے اپنے افسر سے کہا۔ صرف وہی خط کی زبان کسی حد تک سمجھ سکتا تھا۔ یہ مجھے دو۔ ہریانہ کے ہندو افسر نے اس سے وہ خط تھام کر ہاتھوں میں مسلا۔ اس نے نظریں اٹھا کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ ایک خستہ حال فیکٹری جہاں سے کئی دنوں سے لاشوں کے انبار نکل رہے تھے، ٹوٹی بکھری اینٹوں اور گلے ہوئے سیمنٹ سے بھری۔ یہ سال 1985 تھا، مہینہ فروری کا، مدھیہ پردیش، شہر بھوپال، دیش بھارت۔ سانحے کو بیتے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ جی صاحب، تہہ خانے میں پنکھے سے لٹکتی لاش ملی ہے۔ ایک آدمی نے آواز دے کر اس کے اندازے درست ثابت کیے۔ لکھنے والا مر چکا تھا۔ اس کے سپاہی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ بعد میں گودام میں گلے سڑے کھانے کو کھوج کر معلوم ہوا کہ خادم کھانا کہاں سے حاصل کرتا تھا۔ فیکٹری ملازمین کی لاشیں راہداریوں میں گری ہوئی چھت کی اینٹوں کے نیچے سے برآمد ہو رہی تھیں۔ زیادہ تر سامنے پڑے ملتے۔ انہیں لینے کوئی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو آ سکتا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ مر چکا تھا۔ سپاہی سب مل کر کام کر رہے تھے، بڑے گیس ماسک اور حفاظتی وردیوں میں ملبوس، اس چند ماہ پہلے کی تباہ حال زمین کی خاک چھان رہے تھے۔ بھوپال میں چند امیروں کے غرور اور ہوس نے آئندہ کئی سالوں کے لیے یہاں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ نسلیں گزر جانی تھیں، لیکن یہاں آیا زوال اور اس کی چپتی مہک کہیں نہیں جانی تھی۔ وہ سب یہاں رہے گا، اس وقت بھی، آج بھی اور آئندہ کئی ہزار سال بھی۔ مناظر عبرت میں سب سے ہولناک، انسانوں کے وبال کا سب سے بڑا گواہ۔ خط پلٹ کر دیکھو تو اس پر تاریخ درج تھی: 20ویں صدی کا غروب، بھوپال کی گیس فیکٹری، انگریزوں کے دین۔ خط پلٹ کر دیکھو تو اس پر تاریخ درج تھی: 20ویں صدی کا غروب، بھوپال کی گیس فیکٹری، انگریزوں کی دین، بیتے اور آنے والے لاکھوں کی تباہ حالی کا راز۔ اس کی تاریخ ٹھیک 2 دن پہلے کی تھی۔ یہ ریڈیو دیکھیں صاحب، وہیں پڑا تھا، میں نے اینٹینا ٹھیک کر دیا ہے۔ خط سنانے والے سپاہی نے ہی اسے مطلع کیا۔ اب یہ چل رہا ہے۔ اور خادم کا ریڈیو واقعی چل رہا تھا۔ ایک دن بک جائے گا مٹی کے مول، ریڈیو خادم کا گیت سنا رہا تھا: جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے بول۔ یہ لاش 2 دن پرانی ہے، تہہ خانے سے پکارتے طبی عملے کے فرد نے اعلان کیا۔ لیکن یہاں لوگ تو پچھلے کئی ہفتے پہلے ہی مر گئے تھے۔ جس سپاہی نے خط پڑھا تھا وہ فقر رنگت کے ساتھ بولا۔ آس پاس کے سپاہیوں کی مصروفیات کا شور دب گیا، جیسے گہرے پانی سے ابھرتی آواز ہو۔ سناٹے نے ان دونوں کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ سانس روکے وہ اس خط کو اور دور سے دکھتی خادم کی باہر لائی جاتی لاش کو دیکھ سکتے تھے۔ یعنی خادم مردہ لوگوں کے درمیان انہیں زندہ مانتے ہوئے اپنے آخری دن گزار رہا تھا۔ ہندو افسر نے کسی فسوں کے زیر اثر کہا۔ خادم کا 2-3 ہفتوں کے لیے اس فیکٹری میں زندہ رہ جانے اور چھپے رہنا واقعی ایک انوکھا عمل تھا، لیکن کس قیمت پر؟ افسر کی خط پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ صاحب، خط پڑھنے والے سپاہی کا چہرہ موت کا عکس دکھاتا تھا، وہی عکس جو ہندو افسر کے چہرے پر بھی عیاں تھا۔ ریڈیو کہہ رہا تھا: کوئی نشانی چھوڑ پھر دنیا سے ڈول۔ سپاہی نے چلتے ریڈیو کو کسی بھوت کی طرح وہیں پر ایک بوسیدہ لوہے کی میز پر رکھ دیا اور جس کے ماتحت تھا اس سے اجازت لیتا چلتا بنا: مزید لاشوں کو کندھا دینے، ٹوٹے خاندانوں کا سہارا بننے، بکھرے لوگوں کے مرے ہوئے اپنوں کو اٹھانے۔ انہونی پتھ میں کانٹے لاکھ بچھائے، سناٹا توڑتی مسحور کو نواز۔ یہ برہا یہ دوری، 2 پل کی مجبوری، ہونی تو پھر بھی بچھڑا یار ملائے۔ موت، فیکٹری کی نیلی سرمئی خاموشی، اٹھتی لاشیں، کام پر لگے سپاہی۔ پھر کوئی دل والا کاہے کو گھبرائے۔ خط تھامے ہندو افسر کے ہاتھ پسینے سے جم رہے تھے، پیشانی تر تھی۔ ماجرا ہی کچھ ایسا تھا۔ خادم، ایک چھوٹا سا تاریخ کا بے معنی اور انجان کردار، جو کئی دن ایک وحشت ناک قبرستان میں زندگی کی چمک تصور کرتے گزارتا رہا تھا۔ محض ایک تصور۔ وہ ملازمین، مزدور، وہ خاموش مشینیں، سوتے لوگ، کبھی نہ جاگنے والے لوگ، پولیس کا بار بار آنا، انہیں اٹھانا، اور وہ داغ، خونی کپڑوں کے وہ داغ۔
فرش پر پھیلا مرے لوگوں کا خون اور دیگر جسمانی سیال۔ خادم کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جنہیں وہ سلام کرتا تھا، جن کی آنکھوں میں عزت دیکھتا تھا، جن کو خود سے خوش پاتا تھا، وہ سب تو تھے وہیں، لیکن مسکراتے نہیں تھے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ زندہ ہی نہیں تھے، اور جو وہ دیکھ رہا تھا وہ سب تو محض ایک تصور تھا۔ افسر نے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی محسوس کرتے خط طے کیا، اسے اپنی جیب میں ڈالا، پھر لاشوں کے کھنڈر فیکٹری میں انہیں سامنے سے ہٹاتا اپنا راستہ بتانے لگا۔ خادم وہ ہے جو مرے ہوئوں میں زندہ بچ گیا، لیکن زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ تم وہ ہو جو زندوں میں مردہ شمار ہوتے ہو۔ تاریخ ہے نام عبرت، جان لو، جو پڑھ کر سیکھ جاتے ہو، اسے سہ کر سیکھنا زیادہ کربناک ہے۔ پڑھ کر سیکھو، سہنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، صرف اپنا ماضی اور غم نہیں، بلکہ دوسروں کا بھی۔ خود کو تو ہر کوئی یاد رکھ لیتا ہے، دوسروں کو سمجھ کر یادوں میں زندہ رکھنا کچھ کچھ کو ہی آتا ہے۔